صلی اللہ علیہ وسلم موصوف نے جو تقریر کی جناب مولانا شریف میرے صاحب ایک عمدہ سے کہا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر بے پناہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے پورے خطاب کا نچوڑ یہی تھا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، وہ اگر اسی میں خامی تو سب کچھ نہ مکمل ہے۔ بڑا پسند آیا۔ آئیے میں انہی کی گفتگو کو انہی کے آگے بڑھاتا ہوں کہ محبت کے مصطفیٰ ایمان والے کے دلوں میں کیسے ہوتی ہے۔ اسی حوالے سے میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف بھی حاصل کیا اور ایک حدیث پاک بھی آپ کے سامنے بیان فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سماعتوں کے حوالے ہوا ہوں، مہربانی کریں کہ محبت کے ساتھ سنیں اور ادب کا خیال رکھیں۔ اللہ آپ کو اس کا دنیا و آخرت میں بدلہ عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمان مصطفیٰ ہے، لا یؤمن احدکم، کہ کوئی بھی شخص تم میں سے مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، کوئی بھی بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا اس وقت تک جب کہ وہ اپنے والدین سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، حتیٰ کہ اپنی اولاد سے زیادہ مجھ محمد عربی سے محبت کرنے سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا مقام اور ان کا مرتبہ سے آپ واقف ہوں گے، جن کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میرے والدین اور ماں باپ کو چھوڑ کر اور اپنے خود کی جان سے زیادہ چھوڑ کر حضور میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا، یا رسول اللہ میں خود کی جان سے زیادہ اور اپنے والدین کو چھوڑ کر میں سب سے زیادہ محبوب آپ کو رکھتا ہوں۔ کون کہہ رہا؟ حضرت عمر۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا، ابھی تم کامل مومن ہوئے نہیں ہو۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ اگر ایسی بات ہے تو پھر میں اپنی صرف جان کو چھوڑ کر اپنے والدین سے زیادہ، اپنے بال بچوں سے زیادہ، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ، سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت عمر یہ بات عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے پھر فرمایا، اے عمر ابھی بھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے، کہ تم اپنی جان کو چھوڑ کر مجھ سے محبت کرتے ہو، ابھی بھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا، یا رسول اللہ اگر ایسی بات ہے تو پھر میری جانیں بھی آپ پر قربان۔ یا رسول اللہ اب میرے والدین ایک جگہ، میری اپنی اولاد ایک جگہ، میری اپنی جان ایک جگہ۔ یا رسول اللہ میں کائنات کی تمام محبوب چیزوں کو ایک جگہ رکھتا ہوں اور سب سے زیادہ محبوب آپ کو رکھتا ہوں۔ یا رسول اللہ میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے عمر مبارک ہو، اب تم کامل مومن ہو چکے ہو، اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، خود کی اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ شان ہے عشق مصطفیٰ، روزن فضوں کرے خدا، جس کو وہ درد کا مزہ نازل دوا۔ کہ
کیا کیا انعام و اکرام سے نوازتے ہیں. جب کامل محبت حضور کی ہمارے سینوں میں ہو جائے تو کیسے انعام و اکرام حضور کا ہمارے اوپر ہوتا ہے. ایک واقعہ پیش کروں اور اس سے اندازہ لگائیں. جنگ خندق کا موقع ہے. تمام صحابہ کرام گڑھا کھود رہے ہیں. گڑھا کھودتے جا رہے ہیں اور حتیٰ کہ کئی دنوں کے بھوکے پیاسے ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آقا کئی دن ہو گئے ہیں ہم لوگ بہت زیادہ بھوکے اور پیاسے ہیں. اور انہوں نے غالباً اپنے کپڑا ہٹایا اور پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہوا دکھایا. یا رسول اللہ ہم بہت زیادہ بھوکے ہیں. اتنا کہنا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے پیٹ شریف سے چادر مبارک ہٹاتے ہیں تو 3 پتھر بندے ہوئے. 3 پتھر بندے ہوئے. مہربانی کرنا کہ ان کی گفتگو چل رہی ہے. آپ لوگ چاہیں ہمارے بزرگ ارشاد فرماتے ہیں با ادب بانسی بے ادب پرنسی. کہیں ایسی گستاخی ہم سے نہ ہو جائے کہ ہم ان کی محفل میں رونق دیے جائیں. تو یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک پتھر بندھا ہوا تھا صحابی رسول پر. شکایت کی یا رسول اللہ بہت بھوک لگی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا کپڑا ہٹایا تو 3 پتھر بندے ہوئے. دور سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے دیکھ رہے تھے. آنکھوں سے آنسو نکل گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کتنا خیال ہے کہ 3 پتھر بندے ہوئے کیسے بھوکے پیاسے. دوڑے دوڑے کر پہنچے اپنی بیوی سے کہا دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت زیادہ بھوکے ہیں. کئی دنوں سے بھوکے اور پیاسے ہیں اور میں نے 3 پتھر حضور کے پیٹ مبارک پر بندھا ہوا دیکھا ہے. دیکھو ایسا کرو اگر گھر میں کچھ کھانا ہے تم اس کو پکا لو اور میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے گھر دعوت پر بلا لیتا ہوں تاکہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھانا کھا لیں گے. بیوی نے ارشاد فرمایا ہمارے پاس ½ کلو جو ہے اس کی روٹیاں بنانے جائے گی اور ایک چھوٹے سے بکری کا بچہ ہے. اس میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت ہم کر سکتے ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ واپس پڑھنے لگتے ہیں تو بیوی نے کہا اے جابر ذرا کان میں حضور سے کہنا کہ آپ کی دعوت ہے ورنہ کسی اور کو پتہ چلے گا تو وہاں تو سب بھوکے ہیں سب کہیں نہ چلے آئیں. تو اے جابر لحاظ رکھنا کہ محمد عربی کے کان میں کہنا کہ حضور صرف آپ کی دعوت ہے آپ تنہا تشریف نہ آئیں تاکہ ہم آپ کی خدمت کر سکیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جابر پہنچتے ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ بہت زیادہ بھوکے تھے میں نے آپ کے پیٹ پر کئی پتھر کے بندے ہوا دیکھا ہے. یا رسول اللہ مہربانی کرے آپ میرے گھر تشریف لائیں آپ کی میرے یہاں دعوت ہے. یا رسول اللہ آپ میرے یہاں آ کر کھانا کھا سکتے ہیں. یا رسول اللہ کرم نوازی فرمائیں کہ آپ میرے گھر میں تشریف لائیں. اتنا کہنا تھا کہ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ تنہا تشریف لائیں. اتنا سننا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوری بستی میں اعلان کروا دیا. پورے تمام صحابہ نے اعلان کروایا کہ اے صحابہ مبارک ہو جابر بن عبداللہ کی یہاں ہمارے یہاں جابر بن عبداللہ کی یہاں ہماری دعوت ہے. چلو ہم جابر کے یہاں دعوت پر چلتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت جابر نے صرف حضور کو کہا تھا کہ آپ حضور تنہا تشریف لائیں. واپس دوڑے دوڑے پھر گھر پہنچتے ہیں. بیوی سے کہا دیکھو ایسا ہوا میں نے صرف کان میں کہا تھا کہ حضور آپ تشریف لائیں لیکن حضور کے پاس جو تمام صحابہ کے 100 سے زائد صحابہ کرام سب کو کہہ دیا کہ جابر کے یہاں دعوت ہے. اب سنو ہمارے یہاں تو ½ کلو آٹا ہے اور اس کی روٹیاں بنائی جائیں گی اور چھوٹا سا 4-5 کلو کا بکری کا بچہ ہے. یہ اتنے سینکڑوں لوگوں میں کیسے ہو سکتا ہے؟ بیوی نے کہا آپ مطمئن رہیے حضور کو دعوت دینا ہمارا کام ہے اور تمام صحابہ کو کھلانا یہ حضور کا کام ہے. آپ مطمئن رہیے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس دعوت پر حضور نے لبیک کہا اور تمام صحابہ کے ساتھ جب جانے
जाबिर बिन अब्दुल्लाह इधर जो आधा किलो आटा था उसकी रोटियां बनाई जाने की और एक छोटा सा बकरी का बच्चा था उसको ज़बह किया और उसका गोश्त बनाया। छत के ऊपर से हजरत जाबिर के दो बच्चे थे छोटे छोटे 5-6 साल की उम्र थी। छत के ऊपर से अपने बाप को बकरी का बच्चा ज़बह करते हुए देखा तो नीचे आए उसी तरह छुरी जिस तरह बकरीद के दिनों में हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे खेलने लगते हैं ज़बह करने वाली, ठीक उसी तरह मामला हुआ। जाबिर बिन अब्दुल्ला इधर ज़बह करके उठे कि एक बच्चा तो लेटाया जाता है और दूसरा बच्चा उसी तरह छुरी लेता है और उसके गर्दन पर रख के चलाता है। अल्लाह अकबर, उसकी गर्दन से खून निकलता है। एक बच्चे की रूह वहीं कब से बर्बाद हो जाती है, उसी वक्त उसका इंतकाल हो जाता है। दूसरे बच्चे ने देखा कि इस तरह ज़ारो फ़दार खून है और इसकी मौत हो गई है। कभी कुछ समझ नहीं आ रहा था, दौड़ा दौड़ा और भी ऊपर की तरफ आया और छत से उसने भी छलांग लगा दी और उसका भी इंतकाल हो गया है। दो बच्चों का जाबिर बिन अब्दुल्लाह के घर इंतकाल हो गया है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इश्क देखें। आज हमारे यहाँ छोटी सी अगर चोट लग जाए तो हमारा किरदार क्या होता है, हमारा जज्बा क्या होता है। लेकिन मोहम्मद अरबी से अगर इश्क की मिसाल किसी ने पेश की है तो वो सहाबा किराम की ज़ात है। जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने अपनी बीवी से कहा, देखो देखो बच्चों की हम मिट्टी को बाद में भी दे सकते हैं, लेकिन अब जो हुजूर को दावत पर बुलाया है पहले वो काम अंजाम दे देंगे, उसके बाद हम बच्चे को दफन कर लेंगे। ऐ बीवी सुनो सुनो, बच्चे की लाशों को अलमारी के अंदर छुपा दो और अंदाजा करिए कि दोनों बच्चों की लाश अलमारियों में बंद करके उस माँ पर क्या गुजरती होगी कि जो अपनी आंसू दे सरकार के लिए रोटियां बेच रही होगी, सरकार के लिए खाना पका रही होगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम जानिसार सहाबा के साथ हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह के घर तशरीफ लाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खाना रख दिया जाता है। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह आप खाएं तनावुल करें। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, नहीं नहीं ऐ जाबिर, पहले गुलाम खाएंगे उसके बाद आका की बारी है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना लुआबे दहन आधा किलो जौ में डाला है, आधा किलो रोटी में डाला है और गोश्त में डाला है। अल्लाहु अकबर, सहाबाए किराम आते गए खाते गए, सहाबाए किराम आते गए खाते गए, आते गए खाते गए। सैकड़ों सहाबाए किराम ने खाना तनावुल कर लिया, लेकिन उस गोश्त में ना कोई कमी आई ना ही तो रोटी में कमी आई। जब तमाम सहाबा हत्ता के फारिग हो जाते हैं, अल्लाह के रसूल बैठे, जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने खाना लगाया, या रसूल अल्लाह अब आपकी बारी, आप खाएं। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ऐ जाबिर, तेरे दो बच्चे भी तो हैं, तेरे दो बेटे भी तो हैं, जरा तुम उनको मिला और मैं उनके साथ खाना खाना चाहता हूँ। फिर मैं क्यों न कहूँ और कोई है क्या तुमसे जब न खुदा ही छुपा उन पे करोड़ों जरूर। ऐ जाबिर, तेरे दो बच्चे भी तुम्हें, उसको बुला, मैं उसको साथ बुला कर खाना खिलाना चाहता हूँ। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सोचा, यार अगर अब कोई झूठ बोलूंगा तो पकड़ा जाऊंगा, इसलिए कि जिससे खुदा की जात न छुपी उससे मेरा झूठ कैसे छुप सकता है। कोई ऐसा बहाना बनाया जाए कि जिससे हुजूर खाना खा लेंगे। अगर बताया उनका इंतकाल हो गया है तो हुजूर कई दिनों के भूखे हैं, आज भी भूखे रह जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या बात की जाए। थोड़ी देर के बाद जाबिर ने कहा, या रसूल अल्लाह, वो सो गए, वो सो गए हुजूर, आप खाना खाएं। या रसूल अल्लाह, वो सो गए हैं हुजूर, आप खाना तनावुल कर लें। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ऐ जाबिर, उनको जगा कर ला, उनको उठा कर ला। जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह, वो ऐसी नींद सो गए हैं जिस नींद से उठाना मैं नहीं जगा सकता, आप ही जगा सकते हैं। या रसूल अल्लाह, वो ऐसी नींद में है कि इस जाबिर की औकात नहीं कि वो ऐसी नींद से जगा सके। या रसूल अल्लाह, ये आपका काम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन जाबिर के बच्चों को मुखातब करके इरशाद फरमाया, ऐ दोनों जाबिर के बच्चों, जल्दी जल्दी मेरे पास आओ, मैं दस्तरखान पर तुम्हारे इंतजार कर रहा हूँ। इतना कहना था, बच्चों ने कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह, और दस्तरखान पर हाजिर हो जाते हैं। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला उनके दोनों बच्चे जिंदा हो जाते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाना तनावुल करते हैं। जिस बकरी के बच्चे को ज़बह किया गया था
نہیں لا رہا تو وہ بکری کا بچہ بھی زندہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جب کسی نے حضور کے عشق کی مثال پیش کی، جب یہ مثال اور یہ کردار عشق مصطفیٰ کا پیش کیا تو اللہ کے رسول نے اس کو انعام کے طور پر دیا، اس کے بچوں کو بھی زندہ کر دیا، اس کے جانوروں کو بھی زندہ کر دیا۔ رب کعبہ کی قسم، اگر آج بھی ہمارا یہ ایمان ہے، اپنے دل کی گہرائیوں سے، اپنے سچے دل سے اگر کوئی حضور کو پکارے تو حضور سنتے ہیں، مدد کرتے ہیں، جواب آتا ہے، حضور سنتے ہیں۔ اگر کوئی دین مانگے مصطفیٰ دین دیتے ہیں، کوئی دنیا مانگے مصطفیٰ دنیا دیتے ہیں، کوئی جنت مانگے مصطفیٰ جنت دیتے ہیں، کوئی دولت مانگے مصطفیٰ دولت دیتے ہیں، کوئی آخرت مانگے مصطفیٰ آخرت دیتے ہیں، کوئی اولاد مانگے مصطفیٰ اولاد دیتے ہیں، کوئی جنت مانگے مصطفیٰ جنت دیتے ہیں۔ ارے کوئی رب مانگے مصطفیٰ رب سے ملا دیتے ہیں۔ تو پھر مجھے کہنے دو فقیرانے زمانے کو شہنشاہی بلا کر دے، کوئی قطرہ اگر مانگے تو وہ دریا بہا کر دے، اور قدرت کے خزانے سے جسے چاہے اٹھا کر دے، جہاں پانی عطا کر دے، وہی جنت ہوا کر دے۔ نبی مختار کن ہے، نبی مختار کن ہے، نبی مختار کن ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مطلب اعلیٰ حضرت اختیارات مصطفیٰ زندہ باد۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جب کوئی ایسی حسن کی مثال پیش کرتا ہے، کوئی عشق کا یہ کردار پیش کرتا ہے تو یقینی مانو حضور کی ایسی نوازش ہمارے اوپر ہوتی ہے، ان کا کرم ہمارے اوپر ایسا ہوتا ہے کہ ہم چلتے ہیں لیکن ان کی نگاہ کرم ہمارے اوپر سایہ کرتی ہے۔ اور آگے چلتے ہیں، تاریخ میں اس طرح کے واقعات بے شمار موجود ہیں کہ کیسے کیسے عشق کی مثال صحابہ نے پیش کی ہے۔ آج ہم صرف دعوے دار رہ گئے، آج صرف ہم کہتے رہیں گے کہ ہم عاشق رسول ہیں، لیکن نہ تو ہمارا کردار عاشق رسول کی طرح ہے، نہ ہی تو ہمارا جذبہ عاشق رسول کی طرح ہے، نہ ہی تو ہماری روز مرہ کی زندگی عاشق رسول کی طرح ہے۔ جو سچا عاشق ہوتا ہے وہ کیسے گناہ سے پرہیز کرتا ہے، جو سچا عاشق رسول ہوتا ہے وہ کیسے گناہ سے بھاگتا ہے۔ ایک اور واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں کہ عاشق رسول کا انداز کیا ہوتا ہے، جو واقعی ان کا ہو جاتا ہے گناہ سے کیسے بچتا ہے۔ ایک اور واقعہ بڑی لمبی گفتگو میں آپ کے سامنے نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ خود حضور کا فرمان اللہ و اللہ کہ شارٹ کٹ بات ہو تھوڑی ہو لیکن عمل ہو۔ تو ایک اور واقعہ پیش کر کے میں اپنی گفتگو تمام کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے جب کوئی عاشق رسول ہوتا ہے کیسے وہ گناہ سے بچتا ہے۔ دل کی گہرائیوں سے سنیں، ایک چھوٹا بچہ غیر مسلم ابھی شعور کی منزل تک نہیں پہنچا تھا، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مدینے میں دیکھا، ایک ہی نظر نیچے کر رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو تھے ایسے جو بھی دیکھتا قربان ہو جاتا۔ امام نے کہا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں نام پر تیری مردان عرب، ایک نظر دیکھا صرف ایک نظر پڑی، محمد عربی کو دل دے بیٹھا، بارگاہ رسالت میں آیا اللہ رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا کر اسلام کے اندر داخل کریں۔ غیر مسلم بچہ ہے، 11-12 سال کی عمر ہے، یا رسول اللہ کلمہ پڑھا کر اسلام کے اندر داخل کر لو۔ حضور نے اپنے دست مبارک سے کلمہ پڑھایا اور اسلام کے اندر داخل کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلی مرتبہ وہ بچہ عرض کرتا کہ یا رسول اللہ میں تو کچھ پڑھا لکھا ہے نہیں، ابھی میں اسلام کے اندر داخل ہوا ہوں، چونکہ مجھے اسلام کے مسائل، اس کے قوانین اور اس کے قاعدے پتہ نہیں۔ یا رسول اللہ آپ مجھے اپنی بارگاہ میں رکھیں، آپ مجھے اپنی خدمت میں رکھیں تاکہ میں آپ کی خدمت کرتا رہوں اور دھیرے دھیرے اسلام کی جو بنیادی باتیں ہیں اس کے مسائل ہیں میں اس طرح سیکھتا رہوں گا۔ بار بار عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اپنی غلامی میں رکھ لیں، اپنے یہاں مجھے خالی بنا کر رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کب کس کو نام کہتے ہیں، جو بھی ان کی بارگاہ میں آتا اپنی مرادیں لے کر جاتا، اس بارگاہ سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ امام کہتے ہیں واہ
واہ کیا جود و کرم ہے شہی بدحا تیرا، نہیں سنتا بھی نہیں مانگنے والا تیرا، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، وہ بچہ کہتا ہے یا رسول اللہ اپنی بارگاہ میں رکھ لے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے میری بارگاہ میں رہے۔ اب وہ چھوٹا بچہ دھیرے دھیرے بنیادی مسائل اللہ کے رسول کی بارگاہ میں رہ کر سیکھتا ہے، چونکہ ابھی نیا مسلمان ہوا ہے، ابھی دھیرے دھیرے اسلام کے اندر داخل ہوا ہے، کچھ مسائل سیکھتا ہے، ابھی مکمل طور پر آگاہ نہیں ہوا تھا، ابھی مسائل کو مکمل نہیں کیا تھا کہ ایک دن اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے ثعلبہ، اس بچے کا نام ثعلبہ ابن عبد الرحمن تھا، ارشاد فرمایا اے ثعلبہ جا فلاں شخص کو بلا کر میرے پاس لا۔ ثعلبہ کہتے ہیں فلاں شخص کو بلانے کے لیے، چونکہ ابھی نئے مسلمان ہوئے ہیں، ابھی اسلام کے قانون سے پوری طرح واقف نہیں ہوئے ہیں، فلاں شخص کو بلانے کے لیے گئے ہیں، دروازہ کھٹکھٹانے کے بجائے زور سے دھکا دے دیا، چونکہ ابھی اسلام کا قانون نہیں پتا تھا، دروازہ کھٹکھٹانے کے بجائے زور سے دھکا دیا، اور دروازے کے پیچھے ایک برہنہ عورت غسل کر رہی تھی۔ ثعلبہ ابن عبد الرحمن کی ایک نظر پڑی، فوراً نظر ہٹا لی، ایک نظر پڑی فوراً نظر ہٹا لی، اور زار و قطام آنکھوں سے شروع کی برسات، یا اللہ ثعلبہ تو نے کتنا بڑا گناہ کر دیا، اے ثعلبہ تو نے کتنا بڑا گناہ کر دیا۔ اب رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا جتنی بڑی سزا دینا چاہے مجھے دے دے، لیکن میرے اس گناہ کی خبر میرے محبوب حضور کو نہ ہونے دینا، اس لیے کہ اگر میرے گناہ کی خبر حضور کو پتہ چلے گا تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا، ان کا دل ٹوٹ جائے گا۔ یا اللہ جتنی بڑی سزا دینا چاہے اتنی بڑی سزا دے۔ حالانکہ اسلام قانون کیا ہے کہ اگر کسی غیر شرعی چیز پر ایک نظر دھوکے سے پڑ جائے، فوراً نظر ہٹا لی جائے تو کوئی گناہ نہیں، بلکہ اللہ ایک درجہ ثواب اس پر۔ ثعلبہ ابن عبد الرحمن کے ساتھ بھی یہی ہوا، ایک نظر دھوکے سے پڑی فوراً نظر ہٹا لی، کوئی گناہ نہیں ہوا، لیکن عاشق کا انداز کیا ہوتا ہے، وہ عاشق رسول تھے، زار و قرار ہونے لگے مولا جتنی بڑی سزا دینا چاہے دے دے، لیکن میرے اس گناہ کی خبر محبوب کو نہ ہونے دینا، اس لیے کہ ان کو پتہ چلے گا تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا۔ میرے دوستوں کیا کبھی یہ صفت ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے کہ رات میں 3 بجے تک ہم موبائل میں گیم کھیلتے ہیں، رات بھر ہم زنا کے مناظر دیکھتے ہیں، غیر محرم عورتوں سے ہم بدکلامی اور رات بھر ان سے گفتگو کرتے ہیں، رات بھر جاگ کر جب فجر کی نماز ہوتی تو ہم بستر پر سو جاتے ہیں۔ یا کبھی ہمارے دل میں یہ خیال پیدا ہوا ہے کہ حضور کو پتہ چلتا ہوگا تو ان کا دل کتنا ٹوٹتا ہوگا، لیکن وجہ ہے کہ ہم صرف اوپر سے عاشق رسول بنے بیٹھے، لیکن وہ سچے عاشق رسول تھے۔ ایک غلطی ہوئی، ایک گناہ ہوا، محبوب کو ہونے نہ دینا مولا جتنی بڑی سزا دینا چاہے دے دے۔ اب ثعلبہ ابن عبد الرحمن کا ایمان دیکھیں کہ کہیں حضور اپنی بارگاہ سے مجھے رونق نہ دے، بھگا نہ دے، اسی ڈر کے مارے بارگاہ رسالت میں داخل نہیں ہوئے، بلکہ ثعلبہ ابن عبد الرحمن روتے روتے ایک پہاڑ کی طرف چلے گئے، پہاڑ کی طرف چلے گئے، اور پہاڑ پر جا کر سالوں خطار روتے مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے، جتنی بڑی سزا دینا چاہے دے، لیکن گناہ کی خبر محبوب کو ہونے نہ دینا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، حتیٰ کہ کئی دن گزر گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلایا اور سلمان فارسی کو بلایا اور کہا ثعلبہ ابن عبد الرحمن کو بھیجا تھا فلاں شخص کو بلانے کے لیے، نظر نہیں آتا، کہاں چلا گیا؟ یہ بات حضور نے ارشاد فرمائی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب حضور نے اپنی چشمانی نبوت سے دیکھا کہ ثعلبہ کہاں ہے، ارشاد فرمایا اے عمر فلاں پہاڑی پر چلے جاؤ، فلاں پہاڑی پر چلے جاؤ، وہاں میرا ثعلبہ ابن عبد الرحمن موجود ہے، اس کو لے کر میرے خدمت میں آؤ۔ اب ثعلبہ ابن عبد الرحمن کو لینے کے لیے حضرت سلمان فارسی اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑ کی طرف جاتے ہیں۔ ایک چرواہا ملا، پوچھا تم نے ہمارے ثعلبہ ابن عبد الرحمن کو دیکھا؟ اس نے کہا میں کسی ثعلبہ ابن عبد الرحمن کو تو نہیں جانتا،
لیکن ہاں ایک نوجوان ہے جو رات کی تاریکی میں تنہائی میں پہاڑ سے نیچے آتا ہے اور زار و خطار ہوتا ہے، اس کے لبوں پر ایک ہی ترانہ، مولا جتنی بڑی سزا دینا چاہے دے دے لیکن گناہ کی خبر محبوب کو ہونے نہ دے۔ عمر نے کہا یقیناً وہی سالبہ ہوگا، چلو ہم انتظار دیکھتے ہیں۔ رات کا وقت ہوا، نیچے آئے سالبہ ابن عبد الرحمن، لبوں پر وہی ترانہ، مولا معاف فرما دے، محبوب کو خبر نہ ہونے دینا۔ حضرت عمر نے سینے سے لگایا، سالبہ چل مجھے اللہ کے رسول نے بلایا ہے۔ سالبہ نے کہا اے عمر، کیا حضور کو پتہ چل گیا میرا گناہ؟ میں حضور کی بارگاہ میں نہیں جا سکتا، میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے، لیکن حضور نے بلایا ہے، میں انکار بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن اے عمر سن لو، مجھے ایسی طرح لے چلو کہ حضور نماز پڑھا رہے ہو، میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا اور وہاں سے واپس آ جاؤں گا۔ اب حضرت عمر فجر کی نماز کے وقت سالبہ ابن عبد الرحمن کو لے کر آتے ہیں۔ حضور مصلی امامت پر فجر کی امامت فرما رہے تھے۔ سالبہ ابن عبد الرحمن پہنچے، جیسے ہی کانوں میں حضور کی آوازیں پڑی، بے ہوش ہو کر زمین میں گر گئے۔ نماز جب مکمل ہو گئی، اللہ کے رسول نے جگایا، سالبہ اٹھو، سالبہ اٹھو۔ سالبہ نے کہا یا رسول اللہ، میرے گناہ کی خبر آپ کو ہو گئی؟ اللہ کے رسول نے دل رکھنے کے لیے فرمایا نہیں سالبہ، مجھے کسی چیز کا علم نہیں۔ صحابہ سے کہا جاؤ اس کو گھر پہنچا کر آؤ۔ سالبہ ابن عبد الرحمن کو گھر پہنچایا گیا۔ سالبہ ابن عبد الرحمن کے دلوں میں اتنا ڈر بس گیا تھا، وہ ایسا عاشق رسول تھا کہ ابھی بھی اس کے دل میں ڈر تھا کہ حضور ناراض نہ ہو جائے، گناہ کا پتہ چلے گا تو مسجد آنا چھوڑ کر مسجد نہیں آتے، بارگاہ رسالت کی طرف نظر تک نہیں کرتے۔ کہیں بھی گزر گیا تو اللہ کے رسول نے پوچھا سالبہ مسجد میں نہیں آتا، چلو ہم اس کی عیادت کرنے کے لیے اس کے گھر جاتے ہیں۔ کیسا خوش نصیب وہ صحابی ہے کہ جس کے گھر خود حضور اور صحابہ کرام حضور کے ساتھ جاتے ہیں۔ گھر پہنچے، سالبہ ابن عبد الرحمن کے پاس حضور بیٹھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سالبہ ابن عبد الرحمن کا سر اپنی گود میں رکھتے ہیں۔ سالبہ ابن عبد الرحمن نے اپنا سر نیچے ہٹا لیا، یا رسول اللہ یہ سالبہ کا سر اس قابل نہیں کہ آپ کی گود میں ہے، لیکن اللہ کے رسول بار بار اٹھاتے ہیں اور اپنی گود میں رکھتے ہیں، سالبہ ہٹاتے ہیں۔ ابھی محبوب اور محب کا یہ انداز چل رہا تھا کہ بارگاہ رسالت میں حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہو جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے یا رسول اللہ، اور اللہ آگے یہ فرماتا ہے کہ سالبہ ابن عبد الرحمن ایک نہ کردہ گناہ پر اس قدر شرمندہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی شرمندگی کے صدقے پوری امت محمدیہ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سالبہ ابن عبد الرحمن کی ایسی بشارت کو سن کر جب حضور نے سنا، صحابہ کے سامنے بیان کیا، صحابہ مچل جاتے ہیں، یا رسول اللہ کیا پیغام آ گیا، کیسی غضب کی بشارت آ گئی ہے۔ یا رسول اللہ ابھی یہ بشارت سالبہ ابن عبد الرحمن کو سنائیں تو ابھی اس کی طبیعت صحیح ہو جائے گی، ابھی یہ کھڑا ہوگا کہ اس کی توبہ کے صدقے اللہ امت محمدیہ کی مغفرت فرمائے گا۔ یا رسول اللہ یہ بشارت جلدی سالبہ ابن عبد الرحمن کو سنائیں تو ابھی یہ زندہ کھڑا ہو جائے گا، ابھی اس کی طبیعت صحیح ہو جائے گی۔ سالبہ ابن عبد الرحمن کو اللہ کے رسول نے بتایا اے سالبہ تو ایک نہ کرتا گناہ پر، ایک نہ کرتا گناہ پر اس قدر شرمندہ ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تیری شرمندگی کے صدقے اللہ امت محمدیہ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جب سالبہ ابن عبد الرحمن نے یہ سنا تو صحابہ سمجھ رہے تھے کبھی سالبہ ابن عبد الرحمن خوش ہو کر کھڑا ہو جائے گا، لیکن جیسے ہی سالبہ نے سنا تو ارشاد فرمایا، ایک چیخ ماری اور ارشاد فرمایا میں نے اتنا بڑا گناہ کیا اور اللہ نے اتنی کرم نوازی کی، ایک چیخ ماری زمین پر گرے، روح تب سے برباد ہو گئی، موت ہو گئی، انتقال ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ اس کا جنازہ تیار کرو، جنازہ تیار کرو، میں بھی اس کے جنازے میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام نے جنازہ تیار کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ کیسے پنجوں کے بل؟ صحابہ کرام دیکھ کر حیرت زدہ ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ بے شمار جنازے میں آپ کو دیکھا، بہت مرتبہ جنازے میں آپ کو دیکھا، لیکن
یا رسول اللہ کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ آپ کسی کے جنازے میں پنجوں کے بل چلتے ہیں، یا رسول اللہ معاملہ کیا ہے، یا رسول اللہ بات کیا ہے، آپ کے پیروں میں تکلیف ہے، آپ کیوں پنجوں کے بل چل رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور صحابہ میرے پنجوں کے بل چلنے کا لحاظ اس وجہ سے ہے کہ اللہ کا تعالیٰ یہ صحابہ اس قدر نہ کرتا گناہ کر، اس قدر شرمندہ تھا کہ اللہ کا تعالیٰ اس کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے عالم بالا کے تمام فرشتوں کو بھوکے زمین پر اتار دیا ہے۔ زمین پر قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہے، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اسی لیے میں پنجوں کے بل چل رہا ہوں۔ آپ اندازہ کریں کہ کیسا وہ عاشق رسول ہے کہ جو ایک نہ کرتا گناہ پر ایسا شرمندہ تھا کہ اس کی عاشقی پر ایسا انعام اکرام سے اللہ نے نوازا کہ خود رسول اللہ پنجوں کے بل چلتے تھے اور عالم بالا کے فرشتے اس کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں۔ ایسے ہی سچا عاشق رسول ہوتا ہے، جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو اپنے مقدر پر وہ رقص کرتا ہے، اپنے مقدر پر وہ ناز کرتا ہے، اور گویا وہ اپنے مقدر پر رقص کرتے ہوئے کہتا ہے، یا رسول اللہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نبی ہوتے، جوڑی مگر ٹکڑے تمہارے نبی ہوتے، مٹی مگر بھی حضور آپ کے در سے اس ڈھاک سے منگوں کے گزارے نہیں ہوتے، اور بیدار دکھ جاؤ بازار میں دیے اس شان کے سودے میں خسارے، سبحان اللہ خسارے نہیں ہوتے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دو واقعے کا ذکر آپ کے سامنے بیان کیا کہ جن کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی ایسی شمع روشن ہوتی ہے تو پھر اس کی باغ ڈور اس کی رسی مصطفیٰ جان رحمت کے حوالے ہو جاتی ہے۔ وہ چلتا ہے تو اللہ کی رحمت کے بادل اس پہ سایہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ سوتا ہے تو رب کی عنایت و فضل کے بادل اس پہ سایہ کرتے ہیں، وہ جہاں بھی جاتا ہے حتیٰ کہ قبر میں ہوتا ہے مصطفیٰ جان رحمت کی بشارت ہوتی ہے تو اس کو خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ یہ مکان ہے جو عشق مصطفیٰ نے ڈوب کر زندگی گزارتا ہے، یہ شان ہے اس کے مصطفیٰ نے ڈوب کر زندگی گزارنے والوں کی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج عید میلاد النبی کی محفل ہم جائیں، یہ پیغام لے کر جائیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ تم میں سے جب تک اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ محمد عربی سے محبت کرتے ہیں۔ وقت کی تاخیر کا لحاظ کرتے ہوئے ایک اور واقعہ توبہ کا ذکر کرتے کہ دیکھیں کہ آج ہم بہت زیادہ گنہگار ہو چکے ہیں۔ یقیناً جب کوئی بندہ ایک گناہ کر لیتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا داغ، ایک پوائنٹ بن جاتا ہے۔ وہ بندہ اس گناہ کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو وہ کالا دھبا دور ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور توبہ بھی نہیں کرتا تو وہ کالا داغ، وہ سیاہ داغ بڑھتا جاتا ہے، حتیٰ کہ گناہ کرتا جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا، گناہ کرتا جاتا ہے، اس کے پورے دل پر کالا داغ اتنا پھیلتا ہے کہ چاروں طرف سے پورا دل اس کا کالا ہو جاتا ہے، پورا دل بلیک ہو جاتا ہے۔ اور حضور نے آگے ارشاد فرمایا جو بندہ اس کنڈیشن میں پہنچ جاتا ہے، اس حالت اور اس کیفیت میں پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور اب وہ گناہ اور نیکی کے درمیان امتیاز اور فرق کو بھول جاتا ہے کہ گناہ کیا ہے، نیکی کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ تو خدا آج ہمیں اپنے دلوں کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں واقعی ہمارا دل تو مردہ نہیں ہو گیا، ہمارا دل تو ایسا اسود اور کالا نہیں ہو گیا کہ جس کی وجہ سے ہمیں اچھائی اور برائی میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، ہم برابر جھوٹ بولتے جاتے ہیں، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ یہ کام گناہ کا ہے، ہم برابر حرام مال کماتے جاتے ہیں، کھاتے جاتے ہیں، لیکن دلوں میں یہ احساس نہیں کہ یہ حرام ہے، ہم برابر گالی گلوچ کرتے رہے، بات بات پر گالیاں بکتے رہے،
لیکن دلوں میں احساس نہیں کہ یہ کام گناہ کا ہے. برابر ہماری آنکھیں بدنگاہی کرتی رہی, چلتے پھرتے, لیکن ہمیں احساس تک نہ رہا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں. یقیناً صحیح معنوں میں ہمارا دل کالا ہو چکا ہے, اور جو بندہ سچی توبہ کر لیتا ہے اسی طرح اس کا دل پاک و صاف ہو جاتا ہے. واقعہ آپ نے کبھی سنا ہوگا توبہ کے حوالے سے. آج دوسرا واقعہ آپ سناتے ہیں کہ رب کی رحمت کتنی کریم ہے, میری غفلتوں کی بھی حد نہیں, رب کریم کی رحمتوں کی بھی حد نہیں. نہ میری خطا کا شمار ہے نہ اس کی عطا کا شمار. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, چھوٹا آخری واقعہ پیش کر کے اپنی گفتگو تمام کر دینا چاہوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بارگاہ رسالت میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوتے ہیں اور ارشاد فرمایا, یا رسول اللہ, آپ کی چوکھٹ پر دروازے پر ایک نوجوان کھڑا ہو رہا ہے. یا رسول اللہ, اس کو دیکھ کر میں بھی رو رہا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں آپ کی چوکھٹ پر کھڑا ہو رہا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا, اچھا اس کو بلاؤ, کون نوجوان انسان ہے؟ اللہ کے رسول نے اسے بلایا. گزارو قطار ہو رہا تھا. اللہ کے رسول نے پوچھا, کس بات نے تجھے بلا دیا ہے, کیوں رو رہا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا, یا رسول اللہ, مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے, بہت بڑا مجھ سے گناہ ہو گیا ہے, اسی وجہ سے میں رو رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے نوجوان بتا کتنا بڑا گناہ ہے, کتنا بڑا گناہ ہے, تو مجھے بتا. اس نوجوان نے کہا, یا رسول اللہ, میرا گناہ بہت بڑا ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, اے نوجوان, کیا تیرا گناہ زمین و آسمان سے بڑا ہے؟ زمین و آسمان سے بڑا تیرا گناہ ہے. اس نوجوان نے کہا, یا رسول اللہ, ہاں میرا گناہ زمین و آسمان سے بڑا ہے. اللہ کے رسول نے کہا, اچھا تیرا گناہ زمین و آسمان سے بڑا ہے, تو پوچھا کیا تیرا گناہ اللہ کے عرش اور کرسی سے بڑا ہے؟ فرمایا, ہاں حضور, میرا گناہ اللہ کی عرش اور کرسی سے بھی بڑا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے نوجوان, کیا تیرا گناہ رب کی رحمت سے بڑا ہے؟ اللہ کی رحمت سے بڑا تیرا گناہ ہے. اس نوجوان نے کہا, یا رسول اللہ, واقعی میرا گناہ تو بہت بڑا ہے, بہت بڑا ہے, بہت بڑا ہے, لیکن اللہ کی رحمت سے بڑا میرا گناہ نہیں. تو پوچھا, بتا تو پھر تیرا کیا گناہ ہے, کون گناہ کو کر کر آیا ہے؟ اس نوجوان نے کہا, یا رسول اللہ, میں تقریباً لگاتار 8 سال سے کفن کو چوری کر رہا ہوں. یا رسول اللہ, تازہ قبر کو میں کھود دیتا ہوں اور اس کے اندر سے کفن نکالتا. میں لگاتار 8 سال سے اس تازے کفن کو نکال کر بیچ دیتا ہوں اور چوری کر لیتا ہوں. حضور, اندازہ کریں کہ اتنا بڑا چور کہ پوری قبر کو کھود کر اس میں سے کفن نکال لے, اور 1-2 دن نہیں, 1-2 بار نہیں, 8 سال سے لگاتار کفن چوری کیا. لیکن یا رسول اللہ, ایک دن ایسا ہوا کہ ہمارے شہر میں ایک بادشاہ کی بیٹی کا انتقال ہوا تھا. وہ بیٹی بہت نوجوان تھی اور بہت خوبصورت تھی. قبر کھودنے والے نے مجھے بتایا کہ آج بہت حسین اور جمیل بیٹی کی انتقال ہوا ہے, اور بہت مالدار خاتون کا انتقال ہوا ہے. چونکہ مالدار گھرانہ ہے, اس کا کفن بھی قیمتی ہوگا. چنانچہ اس قبر کھودنے والے نے نشان رات میں لگا دیا تھا. میں اللہ اکبر وہاں رات کے وقت پہنچا, میں نے تازہ قبر کو کھودا اور اس حسین و جمیل عورت کی جو بڑا قیمتی کفن تھا, میں نے کفن کو نکالا ہے اور کفن لے کر واپس آنے لگا. اللہ اکبر, میرے دل میں ایک بدکاری کا خیال آیا کہ یار, دونوں قبروں کے درمیان کوئی دیکھنے والا نہیں, رات کی تاریکی ہے اور نہ ہی سنسان ایریا ہے, نہ ہی تو کوئی دیکھ سکتا ہے, نہ ہی تو کوئی سن سکتا ہے. اللہ اکبر, میرے دل میں بدکاری کا ارادہ آیا. یا رسول اللہ, میں نے اس کفن کو وہیں رکھا, اور وہ جو حسین و جمیل مردہ عورت تھی, میں نے اللہ اکبر دونوں اس عورت کے ساتھ دونوں قبروں کے درمیان زنا کیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اس عورت کے ساتھ اتنا بڑا گناہ کیا ہے. یا رسول اللہ, جیسے میں زنا کر رہا تھا, اچانک وہ عورت زندہ ہو جاتی ہے, اچانک وہ عورت زندہ ہو جاتی ہے, اور ایک چکر بخار میں کہتی ہے, اے بدبخت انسان, تو نے مجھے گندا کر دیا اور قیامت تک مجھے اسی طرح گندا رہنا پڑے گا. یا رسول اللہ, جیسے ہی میں بھاگا
جب میں سونے کے لیے چاہتا ہوں میں سو نہیں پاتا، اسی عورت کی آواز مجھے سنائی دیتی ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنا، چہرے کا رنگ بدلا، لال۔ شاعر فرمایا اے بدبخت انسان، تو نے اتنا بڑا گناہ کیا کہ جلدی جلدی میری بارگاہ سے چلا تھا۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی آسمان سے آگ کی بارش نازل نہ فرما دے، جلدی میری بارگاہ سے نکل جائے۔ اندازہ کریں کہ زمانے کی تمام نعمتیں چھین دی جائیں ایک طرف ہے، لیکن اگر بارگاہ مصطفیٰ سے کسی کو روک دیا جائے، حضور کی بارگاہ سے کسی کو نکال دیا جائے،